حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث اور ان کی فرمائش بیان کی کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ سجدہ شکر میں جا کر یہ کہے یا رب الارباب ویا ملک الملوک ویا سید السادات ویا جبار الجبابرہ ویا الہ الالہہ صلی علی محمد و آل محمد. یہ یہاں تک کل عرض کیا. یہ کہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی حاجت طلب کرے سجدے میں، جو بھی آپ کی حاجت ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی عربی زبان میں ہو یا کسی اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں آپ اپنی حاجت سجدے شکر میں طلب کر سکتے ہیں. جب آپ حاجت طلب کرے اس کے بعد یہ جملہ بھی اسی سجدے میں کہنا ہے فَإِنِّي عَبْدُكَ نَاصِيَتِي فِي قَبْضَتِكَ، میں تیرا بندہ ہوں. فَإِنِّي عَبْدُكَ، پس بتحقیق میں تیرا بندہ ہوں. ناصیتی فی قبضتک، میری مہار تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی لگام تیرے ہاتھ میں ہے. ناصیہ اس ایریا کو کہتے ہیں، یہاں سے جو پکڑتے ہیں ناصیتی، یہ استعارہ ہے، کنایا ہے کہ میری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، توانائی آپ کے ہاتھ میں، طاقت آپ کا، اختیار آپ کے ہاتھ میں. فَإِنِّي عَبْدُكَ نَاصِيَتِي فِي قَبْضَتِكَ، میں تیرا بندہ ہوں اور میرے اختیار بھی تیرے ہاتھ. یہ دعا سجدہ شکر یہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت آقا امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے سجدے میں یہ دعا پڑھی ہے. یہ دعا سبحانک اللہم انت ربی حقا حقا سجدت لک یا رب تعبدا ورقا اللہم ان عملی ضعیف فضاعفه لی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ دعا جو ہے آقا امام باقر علیہ السلام نے سجدے میں پڑھی ہے. تو آپ بھی سجدے شکر میں اگر آپ چاہیں اس دعا کا انتخاب کریں، اسے یاد کریں اور سجدے میں پڑھیں. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے سبحانک اللہم انت ربی حقا حقا، پاک و منزہ ہے تو، سبحانک اللہم اے پروردگار، انت ربی تو میرا پروردگار ہے، حقا حقا اور برحق سچ مچ، یقیناً تو میرا پروردگار ہے. سجدت لکا، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا ہے. یا ربی تعبدا ورقا، بندگی کی بنا پر، تعبد بندگی کی بنا پر، خضوع و خشوع کے ساتھ جو ہے میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے. اللہم ان عملی ضعیف، پروردگارہ میرا عمل ضعیف ہے، کمزور ہے. فضاعفہ لی، اسے میرے لیے زیادہ کر دے. خداوند آپ کے اعمال کو زیادہ کرے، ثواب کا میں زیادہ کر دے. دعا ہے یہ سجدہ شکر. اللہم قنی عذابک، خدایا مجھے اپنے عذاب سے بچائے. یوم تبعث عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا قبروں سے حساب کتاب کے لیے، اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. وتب علیہ، میری توبہ قبول فرما. سجدہ شکر میں ساری دعائیں آپ خداوند متعال سے مانگ سکتے ہیں. وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، بتحقیق تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو یہ دعا بھی آپ جو ہے سجدے میں، سجدہ شکر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز کے سجدہ شکر میں تعقیبات کے بعد جب آپ سجدہ شکر میں جاتے ہیں یہ دعا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں اور بہترین دعا ہے. اب لوگوں کی جو ہے دلی حالت مختلف ہوتی ہے، تو اپنی حالت کے حساب سے دعائیں انتخاب کریں، اپنی ضرورت کے حساب سے انتخاب کریں. ایک دو دعائیں اور پڑھیں گے پھر آگے دوسرا موضوع شروع ہوگا. حضرت آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بک من نار حرها لا یطفی، پروردگارا تجھ سے اس پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے کہ جس کی گرمی جو ختم نہیں ہوتی، جس کی جو بجھے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی۔ جہنم کی گرمی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کہ وہ جس دنیا میں جو آگ ہے آہستہ آہستہ وہ آگ سرد ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے سامنے خدا مجھے اپنے اس آگ سے بچا لے کہ جو بجھے گی نہیں، لا یطفی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن نَارٍ، خدایا اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے، پناہ دے مجھے، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس آگ سے، جدیدها لا یبلا، جو نئی ہے پرانی نہیں ہوگی کبھی، ہمیشہ جدید ہے۔ ہر آگ جدید ہے، کوئی پرانی آگ نہیں ہے کہ کمزور ہو جائے، ہر آگ، ہر شعلہ جدید ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن نَارٍ عَطْشَانُهَا لَا يُرْوَى، پروردگارا اس آگ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ، کہ جہاں کے پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ جہنم میں ان آگ میں، آگ کے اندر انسان کو پیاس لگتی ہے اور پھر کبھی سیراب نہیں ہوتی، کہ جہنم وہاں انسان کو جلنا چاہے اور پیاس ماس کی کیا بات ہے، وہ آپ جل بھی رہے ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، وہ بھی پیاس بھی رہے گی ساتھ ساتھ، تو پھر کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے۔ گناہ کاروں کے لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، کہ شیطان ہمارے ذہنوں سے ان ساری باتوں کو نکال دیتا ہے، ہمیں گیموں میں لگا دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کیا کروں، ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ اگر قیامت اور جہنم کو ایک دفعہ تصور کریں کہ جن کے تصور سے اولیاء الہی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، روتے تھے، ہمارے پاس ٹائم اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ ہم جا رہے ہیں گیموں میں، پھر دشمنوں نے دیکھا، شیاطین نے کی ہے، بیچارے کب تک سردی میں جائیں گے گیم زون، ان کے لیے اپنے گھروں میں بندوبست کرتے ہیں، تو گھروں میں موبائلوں پہ بندوبست کیا، کہا کہ بیچارے کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر گیم نہیں خرید سکتے، کہا فری گیم ان کے لیے وہاں پہ مختلف آپ سائٹ پہ جا کے بہت بعض لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ جو ہے ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہوتی، کہا وہیں پہ آن لائن کھیلیں، ہے نا۔ جو بھی ایپس دیکھنا چاہے، سب سے پہلے گیم ہے نا، یوٹیوب کھولیں، سب سے پہلے شیطانی تصویریں ہیں، اس کے بعد کچھ مومنین نے اگر کچھ چیزیں شیئر کی تو وہ تو شیطان کی دعوت ہمارے پہلے پہ، جیسے حضرت آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یضحک، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جسے مرنے کا یقین ہے وہ کیسے ہنستا ہے، کیوں کر ہنستا ہے وہ۔ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح کیف یضحک، کیسے خوشحال ہو جاتا ہے، کیسے وہ ہنستا ہے، جسے مرنے کا یقین ہو، واقعاً کیسے ہنسے گا۔ ہماری ہنسی اس بات کی دلیل ہے کہ موت ابھی بہت ہماری میموری میں بہت پیچھے ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے کہ میموری سے نکالیں، دماغ سے کہ حاضر ہو جائیں۔ حتیٰ کہ قبرستانوں میں مردے کے ساتھ جب کہ قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، مردے کو لایا جاتا ہے، پھر بھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، باتوں میں بیچارے کو ڈال دیتے ہیں، پھر بھی وہاں بھی موبائل نکال کے جلدی سے ابھی مردہ، پھر کہتے جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، یعنی واپس دنیاوی لائف میں جانے، ہم نے دیر ہو رہی ہے، اس کو جلدی سے کھپا دیں، تو بیچارے کو کھپا دیتے ہیں،
یعنی ہم وہاں بھی موت کو یاد نہیں کرتے. تو یہ ساتویں امام سجدے میں یہ دعا ہمیں سکھا. اور اپنے لیے بھی انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، ہمارے لیے بھی. اب جو شخص قیامت، موت اور جہنم سے دعا مانگنا چاہتے اس کے مقابلے تو یہ دعا انتخاب کریں. اللہم اعوذ بک من نار حرھا لا یطفا، جس کی تپش کم نہیں ہوتی اس آگ سے مجھے بچا لے، اور اس آگ سے جو ہمیشہ جدید ہے پرانی نہیں ہوتی، اس آگ سے تیری پناہ کہ جہاں پیاسے سیراب نہیں ہوتے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن نَارٍ مَصْلُوبُهَا لَا يُكْسَى، اس آگ سے تیری پناہ کہ جس میں برہنوں کے لیے، جو لوگ ننگے ہیں ان کے لیے لباس نہیں ہے. جہنم ہے، پھر انسان عریان بھی ہو جہنم میں اور لباس بھی نہ ہو، جل بھی رہے ہو، اس آگ سے بچنا چاہیے. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ایک شخص کو ہر واجب نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر واجب نماز کے بعد سجدہ شکر میں اس دعا کی سفارش کی. اس دعا کی مختصر دعا چھٹے امام نے. آپ چاہیں تو اس مختصر دعا کو اپنے لیے انتخاب کریں اور پڑھیں. یا رؤوف یا رحیم یا رب یا سیدی، یہ ایک جملہ. یا رؤوف، اے مہربان، رؤوف اے مہربان خدا. یا رحیم، اے رحم کرنے والا خدا. یا ربی، اے پروردگار، پرورش دینے والا خدا. یا سیدی، سید و سرور و آقا. یہ کہہ کر اپنی حاجت طلب کریں. یہ تو آسان ہے. یا رؤوف یا رحیم یا ربی یا سیدی، ختم. یہ پڑھیں، یہ 4 کلمہ، یہ تو یاد ہے نا. یا رؤوف یا رحیم یا ربی یا سیدی. اس کے بعد اپنی حاجت طلب، جو بھی حاجت ہو. ایک اور بھی پڑھو. یہ ختم، آج اس کو ختم کر. کل انشاءاللہ نماز مسافر آپ کو یہ 2-3 جملے ختم کر دیتے ہیں، پھر سجدہ شکر کا موضوع ختم. حضرت آقا امام صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا سجدہ شکر میں یہ دعا ہوتی ہے. اسألک الراحۃ عند الموت، خدایا تجھ سے سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ موت کے وقت راحتی ملے مجھے، آرامش کے ساتھ مروں، موت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا. والعفو عند الحساب، اور حساب کے وقت درگزر کی درخواست ہے. حساب کے وقت چشم پوشی کریں، نکال دیں، وہ ایک ایک چیز کا حساب نہ کریں. ہم حساب نہیں دے سکتے، حساب نہیں دے سکتے. سزا بھگت سکیں گے، حساب نہیں دے سکتے. اپنی وہاں سے اب تک جتنی چیزیں ہم نے ادھر ادھر کی ہیں سب کا حساب، اتنی عبادتوں کا حساب، اتنی تجارتوں کا حساب نہیں دے سکتے. خدا نہیں دے سکتے. یہ کدھر سے لائے، وہ کدھر سے لائے، یہ کدھر خرچ کیا، وہ کدھر خرچ کیا. یہ ابھی سے دعا کریں، خدا والعفو عند حساب کے بعد مجھے معاف کر دیں. کہا اس کو جانے دو، اس کو جانے دو، تب جانے حساب کلوز. یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایک دعا، جسے حساب و کتاب کا خوف ہے قیامت کے دن، وہ یہ دعا پڑھیں. اور آپ جمع بھی کر سکتے ہو، ساری دعائیں جمع کریں، جمع کر کے پڑھیں. حضرت آقا امام صادق علیہ السلام سجدہ شکر میں یہ دعا کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. یہ دعا، یہ بھی مختلف دعائیں ہوتی تھی ان کی. ایک دعا، سجد وجہی اللئیم لوجہ ربی الکریم، میرے پست چہرے نے تیری کریم ذات کو سجدہ کیا ہے.
یعنی یہ جو پست چہرہ ہے، جو پست چہرہ ہے اس قابل نہیں ہے کہ گناہگار کا چہرہ ہے، اسے ذات قریب کے سامنے اس نے سجدہ کیا ہے، یعنی اس پہ رہے سجدے میں 3 مرتبہ کہیں، یہ بھی آقا امام صادق نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، بس مجھے بخش دے۔ سجدہ شکر میں بخشش کی دعا زیادہ کریں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنم سے بچنے کی دعا، حساب و کتاب سے بچنے کی دعا، اور جو ہے مغفرت کی دعا۔ آخر میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، پروردگار تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ خدا کی بخشش، اس کا عفو درگزر میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں کہ تیری بخشش کا مقابلہ کریں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، میرے گناہوں کو اور اپنے مغفرت کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے۔ ورحمتک ارجع عندی من عملی، تیری رحمت کی زیادہ امید ہے مجھے بنسبت اپنے عمل کے، یعنی میں اپنے عمل سے اتنا امیدوار نہیں ہوں جتنا امیدوار تیری رحمت سے ہوں۔ خدا تیری رحمت کچھ کر سکتی ہے نہ میرا عمل تو کہیں بھی مجھے نہیں پہنچا دے گا۔ یہ 2 جملے ہو گئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ ورحمتک ارجع عندی من عملی، تیری رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں بنسبت اپنے عمل کے۔ فاغفر لی ذنوبی، پس میرے گناہوں کو بخش دے۔ یا حیا لا یموت، اے وہ زندہ پروردگار جو کبھی نہیں مرتا۔ جب بندہ سجدے میں 3 مرتبہ یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، یاد ہو گیا؟ ہو گیا؟ یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، جب بندہ سجدے میں 3 بار اسے پڑھتا ہے، آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو خدا جواب میں کہتا ہے لبیک، خدا لبیک کہتا ہے، لبیک، ہاں میرے بندے مجھ سے اپنی حاجت بیان کر۔ جب 3 دفعہ آپ یہ کہیں گے تو خداوند فرماتا ہے لبیک، اب اپنی حاجت بیان کریں، خدا فرماتا ہے تو وہاں اپنی حاجت بیان کریں۔ ہو گیا؟ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔